बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख़बरें मुझे मुसलसल मिल रही हैं और कुछ ख़बरें इस कदर ख़ौफनाक हैं जो मैं उनको शेयर करते हुए भी इसलिए ज़रा रुक रही हूँ कि मज़ीद और कंफर्म हो जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो जो है मैं अगली जो आपके साथ शेयर करूँगी उसमें वालदा ने शबीर और ज़हीर और कदीर, इन सब की जो वालदा है, उन्होंने ऐसा खौफनाक इंकशाफ किया है कि आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने क्या बताया इनके बारे में। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आ गई थी, इसलिए मैंने उस वीडियो को पेंडिंग कर दिया, क्योंकि जब आप उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको इस वीडियो की ज़्यादा बेहतर से समझ आएगी। मैं उसके बारे में अभी आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताती। वालदा ने बहुत ही अजीब से इंकशाफात किए हैं जिसको सुनकर इंसान चकरा कर रह जाता है। और एक वर्दी वाले अफसर, वो कौन है, उनके बारे में कुछ मालूमात हैं जो दो ज़हरा के वालिद ने कुछ बताया। वो वर्दी वाले साहब जो, इनके बारे में भी मालूमात मुझे मिल चुकी है। ये सब भी मेरी दूसरी वीडियो में है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ज़रा बताने जा रही हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़। आज नहीं बल्कि कल रात से ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास कि दुआ ज़हरा जो है उसे वालिदैन से मिलवाने का कहा जा रहा है। और दुआ ज़हरा जो है उसके बारे में अनाउंस तो नहीं किया जा रहा कि वो पुलिस की तहवील में है, और वालिदैन तक को पहले तो नहीं ये खबर लगने दी जा रही थी। और मुझे बहुत ही पैरायों के अंदर ये बात बताई गई कि दुआ ज़हरा जो है वो कंफर्म पुलिस की तहवील में है। ये मैं आपको बात बता रही हूँ। और इस बात को कुछ इस अंदाज़ में बयान किया गया है कि आज की रात या कल सुबह तक दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन से मिलवाया जाएगा अदालत में पेश करने से पहले। अच्छा देखिए, दुआ ज़हरा के वालिद ने एक बात कही, मेहदी हसन काज़मी साहब ने, कि मुझे लगता है कि बच्ची जो है वो अंडर मेडिसिन लग रही है। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने बार बार उस वीडियो को देखा क्योंकि ज़रा हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन मेरी फिर एक बात हुई, हम मेरे एक दो भाई हैं बहुत ही अच्छे, दुनिया न्यूज़ में काम करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और रिपोर्टर हैं, और बड़ा उनका ज़बरदस्त काम है और बहुत सारी रिपोर्ट्स कमरान खान के प्रोग्राम में देने वाले भी वही हैं। उन्होंने मुझे ये बात कही कि मेहरीन, जब मैंने ये वीडियो देखी है और मैंने जो इस बच्ची का बॉडी लैंग्वेज और जो आपने कुछ तस्वीरें, क्योंकि कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही थी, वो इस केस को स्टडी भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें इस बच्ची की हमने देखी हैं अपनी फैमिली के साथ, और जो उसका गेटअप है और जो अभी का गेटअप है और जो उस बच्ची का अंदाज़ था, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें बंदा ऐसी कर जाता है जिससे कुछ वजाहत हो जाती है। उसके बैठने का अंदाज़, उसके कुछ काम करने का अंदाज़, जो उसके वालिदैन जिससे बड़े आशना है, उसमें लगता है कि हाँ कुछ ऐसा है, या डरा कर, या शायद मैं इस बारे में कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो शो नहीं करते कि आपने ड्रग्स लिया हुआ है, आपने कोई मेडिसिन ली हुई है, कोई आप किसी नशे के ज़ेर असर हैं। वो बहुत इस तरह के माइल्ड होते हैं जिसमें आप बड़ा नॉर्मल एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपका जहन जो है वो किसी और तरफ होता है। और ये भी हो सकता है कि डराया धमकाया गया हो, क्योंकि कहना इनका ये है, इनकी फैमिली के एक मेंबर से मेरी बात हुई जो स्पेशली इस तमाम चीज़ को देख रहे हैं और फुल टाइम वो पुलिस वालों के साथ है, फुल टाइम। उन्होंने मुझे ये बात कही कि दुआ जो है वो एक बड़ी ज़िद्दी बच्ची भी थी एक लिहाज से, कि अगर उसने कोई चीज़ नहीं करनी ना तो वो भूख हड़ताल पे चली जाती थी और वो बात नहीं मानती थी। उसको मनवाना आसान नहीं है। यकीनन उनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो उसको डरा धमका रहे हैं, वो घबरा गई है, खौफजदा है, या उसे ये कहा गया है कि उसके वालिदैन को मार दिया जाएगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि मीडिया में क्या हो रहा है, उसको तो बिल्कुल ब्लाइंड रखा हुआ है। जो हमारी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि या तो ये एक ऑप्शन हो सकती है, वो बिल्कुल ब्लैकआउट है, उसको सिर्फ ये पता है कि ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, और ऐसे लोगों में अगर कोई 14 साल का बच्चा हो तो उसकी जहन की हालत क्या हो सकती है। अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बचाने की एक कोशिश में, एक चाहत में, भाई तो उसका कोई नहीं, लेकिन अपनी बहनों को बचाने की चाहत में और डर में, खौफ में शायद उनकी बात मान रही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें तो और बातें भी की जा रही हैं। आप सब कुछ ले एक तरफ रख दें, लेकिन जो उसका अंदाज़ है उठने बैठने का, उस पर वो जो भाई है उनका ये कहना है कि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ है, there's something different, this is not what she exactly is। तो चलिए इस चीज़ से ज़रा आगे चलती हूँ। मैं आपको ये अहम खबर बताऊँ कि दुआ ज़हरा उसको बेसिकली हुआ कुछ ऐसे कि केपी की पुलिस, सिंध की पुलिस और पंजाब की पुलिस, ज़्यादा मेहनत है इसमें, बहुत ज़्यादा सिंध पुलिस का क्रेडिट है, और दुआ ज़हरा की फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती है सिंध की पुलिस को कि उन्होंने बहुत काम किया इसमें। उसके बाद ये है कि पंजाब में जाके वो जो एक होती है ना क्रेडिट लेने की गेम, उसमें आके, वरना पंजाब पुलिस के बारे में ये मशहूर है कि बंदा वो पाताल की गहराइयों से भी निकाल के ले आते हैं। जब उन्होंने बंदा प्रोड्यूस करना है ना तो वो बंदा प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन जब अंदर ही मीर जाफ़र, मीर सद्दीक सादिक
موجود ہوں تو جعفر معذرت کے ساتھ کئی دفعہ فلوئنسی میں زبان ذرا لڑک جاتی ہے، لیکن جو مہدی علی کاظمی صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یونیفارم والا ایک بندہ، وہ یونیفارم والا بندہ کون ہے وہ میری اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، یہ ایک راز ہے، یہ آپ اس میں جانیے گا. لیکن اندر جو لوگ موجود ہیں وہ جب بتاتے ہیں اور پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں، پھر وہ آگے سے آگے موو کرتی ہوئی جیسے ایبٹ آباد پہنچی، اور ایبٹ آباد میں یہ کہا گیا کہ اگر کاظمی صاحب اپنے کیسز واپس لے لے تو پھر دعائے زہرا کو ہم واپس کر دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے. تو کاظمی صاحب نے صاف انکار کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو میجسٹریٹ کے حوالے نہیں کیا. لیکن پھر جو لوگ بیچ میں تھے یعنی کہ پولیس کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اب ایسے تو نہیں چلے گا، اب ہمیں تو پتہ لگ گیا بچی کہاں ہے. اور اس کے بعد کے پی پولیس نے، میری جو اطلاعات ہے، کے پی پولیس نے بیسیکلی دعائے زہرا کے اوپر ظہیر کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے اور انہوں نے اس کو پروڈیوس کروایا ہے. لیکن اس کے بعد وہ جو ہینڈنگ اوور سیریمنی ہوتی ہے کہ کس کو دینا ہے، پنجاب پولیس بھی بڑی ایکٹیو تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہ اس کا کریڈٹ لیں کیونکہ ہم نے بڑے چھاپے مارے، لیکن سندھ پولیس جو ہے اب ان کو دیا جائے گا، بلکہ دے دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اس کو کراچی پہنچایا گیا، یہاں تک کہ کچھ فیملی کے ممبرز جو کہ لاہور میں موجود تھے، تھرو آؤٹ اس پورے میٹر کو دیکھ رہے تھے، ان کو کہا گیا کہ بس اب ہو گیا ہے کام، آپ آ جائیے کیونکہ اب ملاقاتیں ہوں گی. ان کو ایشورٹی گارنٹی غالباً دی گئی ہے، جو مجھے میرے ذرائع نے بتایا ہے، کیونکہ دعائے زہرا کے جو فیملی ممبرز ہیں، جو والد ہیں یا جو صاحب یہاں پر ہیں، وہ ان چیزوں کو تھوڑا چھپا رہے ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ چیز مجھ تک پہنچے یا کسی بھی میڈیا پرسن تک پہنچے. لیکن پھر کچھ لوگ جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو انہوں نے مجھے یہ بات کنفرم کی ہے کہ ان کو ایشورٹی دی گئی ہے کہ بچی جو ہے آپ پہنچیے، آپ کے پیچھے پیچھے بچی جو ہے وہ کراچی پہنچی، بچی ہم آپ کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے. بیسیکلی اس وقت سٹانس یہی ہے کہ بچی والدین کے حوالے ڈائریکٹ نہیں کی جائے گی، پولیس کی موجودگی میں ملوا دیا جائے گا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ڈیفینیٹلی حوالے کی جائے گی، جو میری اطلاعات ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچی کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ بھی ہونا ہے. ایک ٹراما سے جو گزری ہے، جو یہ پورا پروسیجر تھا، یہ ایک بڑی تکلیف دہ سچویشن تھی، لیکن والدین سے ایک بار ملوایا ضرور جائے گا کیونکہ پیر کو ہر حالت میں پیش کرنا ہے. کیونکہ عدالت میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں لڑکیاں، نمرہ کاظمی تو جو ہے وہ تو ہر وقت ویڈیوز بنا رہی ہے، یوٹیوب پر آ رہی ہے، ماں کے ساتھ اس کا سامنا بھی ہو گیا، لیکن عدالت میں جناب یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں بچیاں ابھی تک نہیں ملی. اچھا بس اصل میں وہ ہے وہاں پر ڈیرہ غازی خان میں جو دوسری لڑکی ہے نمرہ کاظمی، اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ سامنے اس لیے نہیں آ رہی اور وہ لوگ وہاں سے موو اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اگر وہ وہاں سے موو کرے گی تو وہ پکڑے جائیں گے اور ان کے اوپر کٹی ہوئی ہے ایف آئی آر، تو اس لیے وہ مل نہیں رہی. ورنہ یوٹیوب پہ وہ فل ٹائم مل رہی ہے، آپ ان کے چینل کو دیکھیں، فل ٹائم وہ دونوں وہاں پہ موجود ہیں. اور عجیب میں کہتی ہوں کہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس لڑکی کو خاص طور پہ کہ میری ماں کس ٹرامے سے گزری ہے، اور وہ جو لڑکا ہے وہ ماشاءاللہ اس کا کوئی لگتا ہے نہ ماں تھی نہ باپ تھا، کبھی اس کے گھر کا تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا، اور اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اگر تو وہ اتنا غیرت والا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائی سب چھپائے ہوئے ہیں، اتنی غیرت ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کی بیٹی کو سامنے لے کر آؤں اور میں تصدیق کروں ان کے ماں باپ کی، وہ کتنی تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، اس چیز کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن اینی وے عدالت نے آئی جی کو پیر تک ہر صورت میں دونوں بچیوں کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ ڈیفینیٹلی میری جو اطلاعات ہے پیش ہوگی انشاءاللہ کم از کم دعائے زہرا کی حد تک ضرور پیش ہوں گی. جو مجھے اطلاعات ہیں اول عالم ہو سکتا ہے پیر کو وہ پیش نہ کریں اور تھوڑے دن اور لے لیں کہ بچی کی جو ذہنی حالت ہے وہ ابھی درست نہیں ہے اور کچھ وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے یا کوئی اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے بیچ میں کہ اس کو نہ پیش کیا جائے. لیکن یہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اس کو بھی پیچھے پیچھے روانہ کر دیا گیا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے اتنے لوگ کے ٹکٹ ہوئے، اتنے لوگ یہاں سے لاہور سے کراچی گئے، تو کچھ تو ان کو ایشورٹی دی گئی ہے کہ وہ لوگ یہاں سے گئے ہیں. تو مجھے میرے ذرائع نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو لاہور سے جو پوری انویسٹیگیشن کو دیکھ رہے تھے، دن رات پولیس والوں کے ساتھ موجود تھے، وہ سب واپس چلے گئے صرف اس بنیاد پر کہ ان کو یہ شورٹی دی گئی ہے کہ ان سے ملاقات کرائی جائے گی. اچھا اس کے بعد جو کچھ اور چیزیں وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتی ہوں کہ کچھ چیزیں جن کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہے ان کو بتاتے ہوئے میں ذرا محتاط بھی ہوتی ہوں. البتہ پولیس کو عدالت نے یہ کہا ہے کہ نارمل بچی کو آپ لوگ ڈھونڈنے میں ناکام ہے، ایک بچی پاکستان میں آپ اسے لا نہیں پا رہے. تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہر سماعت پر آپ نئی سٹوری لے آتے ہیں، ایک بچی جو پاکستان میں اس کو آپ لا نہیں پا رہے، آپ عدالت سے ٹال مٹول کر رہے ہیں، اور پھر آپ لوگ یہ بڑے بڑے جو پرابلمز ہیں پروفیشنل کرمنلز کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ یہ تو ایک بچہ اور بچی ہیں، آپ ان کو نہیں لا پا رہے تو آپ کیسے کام کریں گے؟ یعنی بڑی ان کی سرزنش ہوئی. اور عدالت نے مزید کہا کہ بچی کوئی تخریب کار تو نہیں ہے، ایک معصوم بچی، آپ جو کچھ کریں اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. اور اس کے بعد عدالت نے پیر کی صبح 11 بجے آئی جی صاحب کو حکم دے دیا ہے کہ دعائے زہرا اور نمرہ کاظمی دونوں کو پیش کیا جائے. اور وفاقی سیکرٹری داخلہ کو یہ کہا ہے کہ آپ دونوں بچیوں کو بازیابی میں آئی جی سندھ کی معاونت کریں. تو سیکرٹری داخلہ کے انوالومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب جہاں بھی چھاپے مارنے ہوں تو اس میں ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو یہ تو کہا گیا تھا، اب تو اطلاعات یہ ہیں کہ بچی جو ہے وہ پروڈیوس ہو گئی ہے. اینی وے
ہوئے میں پھر بھی کوئی بریکنگ نیوز لگا کے آپ کو اعلان نہیں کر رہی، ذرائع پر ذرائع ہوتے ہیں، کہیں کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ اور آئی جی کو خود جواب دینا ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ 2-3 ہفتے ہونے کو ہے، سندھ پولیس ابھی تک کوئی رپورٹ پیش نہیں کر سکی۔ پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کا تحفظ فراہم کرے۔ سرکاری وکیل نے بتایا عدالت کو کہ دعا زہرا نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، لیکن عدالت نے پولیس رپورٹ کو مسترد کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں جانتے۔ پھر تفتیشی افسر کی جانب سے کہا گیا کہ لڑکی نے اپنا بیان ریکارڈ کرانے آنا تھا مگر نہیں آئی۔ لڑکی نے بیان جاری کیا کہ سندھ پولیس آئی ہوئی ہے اور مجھے ہراساں کر رہی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے نمرا کاظمی کی۔ تو یہ تمام باتیں، یہ نمرا کاظمی کی کیس میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ البتہ دعا زہرا جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بچی کو بازیاب کر لیں گے، یہ انہوں نے کہا تھا، اور اب اطلاعات یہ ہے کہ بچی کو بازیاب کر لیا گیا ہے۔ اب اس میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے اگر تھوڑی بہت آگے پیچھے، لیکن بڑے ہی قریبی ذرائع مجھے بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ اور مالک کرے گا انشاءاللہ وہ اپنے والدین کو آج کی رات نہیں تو کل کی رات سے پہلے یعنی پیر کو پیش ہونے سے پہلے ایک جھلک ضرور اس ماں کو دکھائی جائے گی جس کی راتوں کی نیند جو ہے وہ تباہ ہے اور وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں۔ اللہ تعالیٰ اس ماں کو صبر دے اور غلط باتیں کرنے والے، گھٹیا الزامات لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ جب کوئی بندہ اتنی تکلیف میں ہے، ایک صرف تھوڑے سے ویورشپ کے لیے، ایک تھوڑے سے اپنے آپ کو سچا منوانے کے لیے، سچ بولنے کے لیے تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، نہ جانے ہم کہاں کہاں جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے۔ اور بس آئی جی صاحب نے کہا کہ ہم 1-2 روز کی مہلت چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ اگر بچی 10 بجے تک بازیاب نہ ہوئی تو عدالت آئی جی کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ کو لکھے گی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور عدالتی وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً 9:30 بجے بچی کو قصور سے یہ کہا گیا کہ بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ اگر کسی کو تلاش کرنا چاہے تو پولیس تلاش کر سکتی ہے۔ یہ قصور والا کیس ہے جو کہ میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا، وہ پوری ویڈیو موجود ہے جس میں کہ بچی جو ہے وہ صبح کو اغوا کی گئی، میٹرک کی طالبہ جو کالج جا رہی تھی بھائی کے ساتھ، اور وہ ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہوئی، CCTV فوٹیج۔ اور اس کے بعد جب عدالت رات کو لگی، اتوار کے دن رات کے وقت عدالت لگی، انہوں نے کہا 10 بجے سے پہلے لڑکی نہ یہاں پہنچی تو تمام لوگ جو ہیں یہ فارغ ہیں، ان کی وردیاں اتار دی جائیں گی، اور اس کے بعد 10 بجے سے پہلے لڑکی بازیاب ہو گئی تھی۔ اس کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ اب اس سے زیادہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اللہ کرے کہ آج ہی رات کو دعا زہرا کی اپنے والد سے ملاقات ہو، اللہ پاک ماں کے دل کو سکون دے، الہی آمین۔